بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو لڑکی کا واقعہ ہے۔ وہ تقریباً 3-4 سال کی تھی، ہندو لڑکی تھی۔ وہ اپنی کلاس فیلو کے گھر میں جاتی کھیلنے کے لیے، جس طرح بچے ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کھیلتے ہیں۔ وہ روزانہ جاتی، اور جو مسلمان بچی تھی، جو ہندو لڑکی جس کلاس فیلو کے گھر جاتی، وہ مسلمان تھی۔ تو کچھ دیر کھیلتے، اور کھیلنے کے بعد مسلمان کی جو والدہ تھی، وہ اپنی بچی کو بلا کر قرآن پاک پڑھاتی۔ تو وہ ہندو لڑکی بھی اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ جاتی، قرآن پاک پڑھتی۔ قاعدہ بھی پڑھ لیا، قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو اب وہ بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی۔ اب اس کی شادی کا ٹائم ہے، تو اس کے والدین نے ان کی شادی کی۔ تو اب وہ بچی دل میں مسلمان ہے، ایمان والی ہو گئی، کلمہ بھی پڑھ لیا، قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھ لیا۔ ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ بچی ہماری مسلمان ہے۔ تو اب وہ بچی پریشان بھی تھی کہ اگر میں اپنے ایمان مسلمان ہونے کا اظہار کرتی ہوں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو جو اس کی استانی تھی، جس نے اس کو قرآن پاک ناظرہ پڑھایا، تو انہوں نے ان کو گفٹ دینا چاہا۔ ان کے ماں باپ کو کہا کہ ہم اس کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، تو اس نے آپ کے گھر میں کھونا نہیں ہے، جب اس کی شادی ہو جائے گی وہاں جا کر کھولے گی۔ تو اس استانی نے ان کے لیے گفٹ تیار کیا، پیک کیا، تو اس میں ایک قرآن پاک بھی رکھ دیا۔ اس بچی کی شادی ہو گئی۔ تو وہ جب اس کی شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد اس نے وہ گفٹ کھولا، تو اس میں قرآن پاک موجود تھا۔ اس کے شوہر کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب اس کا شوہر گھر سے باہر جاتا جاب کے لیے، دفتر کے ٹائم صبح جاتا شام کو آتا، تو وہ روزانہ چھپ کر وہ قرآن پاک نکال کر پڑھتی تھی۔ تو شوہر کے آنے سے پہلے پھر اس کو چھپا دیتے۔ اب اس کو حمل ٹھہر گیا۔ اب وہ دوبارہ پریشان ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کو میں کیسے مسلمان بناؤں گی، کیسے اس کو کلمہ پڑھاؤں گی، کیسے یہ مسلمان بنے گا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ تو قدرتی طور پر اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تو ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ آپ کو کینسر ہے۔ تو وہ شوہر بہت پریشان ہو گیا، گھر واپس آیا۔ اپنی بیوی کو اس نے یہ حال دیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، تو میرے دن باقی تھوڑے ہیں، میں بیمار ہوں، مجھے کینسر ہے۔ تو وہ رونے لگ گیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا علاج تو میں کرتی ہوں، لیکن آپ ایک وعدہ میرے ساتھ کریں کہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ آپ وعدہ پورا کریں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔
تو آپ میرا علاج کریں تو میں اپنا وعدہ ٹھیک ہونے کے بعد پورا کروں گا۔ تو اس لڑکی نے روزانہ اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی۔ اس نے ایک دن پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر رہی ہوں۔ تو اس نے بعد میں پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ مسلسل اس بچی نے اپنے شوہر پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے جا کر دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو کبھی کینسر ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو شفا دے دیا، وہ صحت یاب ہو گیا اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے۔ تو ٹھیک ہونے کے بعد اس لڑکی نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ مجھے بتائیں کیا وعدہ ہے، کیا بات ہے، میں آپ کے ضرور اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو اس کا خاوند، اس کا شوہر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی مسلمان کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فرمان، اللہ کے کلام میں شفا ہے، برکت ہے۔ اگر انسان ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہو تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ یہ کہف ہے، کہف، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو تو پہلے اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، اللہ کے کلام کی بار بار تلاوت کریں، صبح شام تلاوت کریں، محبت سے تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی برکت سے شفا دیں گے۔